بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ مطلب کی تکمیل اور دوسرے مطلب کا بیان ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دو مطلب باقی رہتے ہیں اور شیخ انصاری پہلے مطلب کو بیان کر رہے تھے اور اس کے بعد دوسرے مطلب کا آغاز فرمائیں گے، اور آج اسی سابقہ پہلے مطلب کی تکمیل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے مطلب کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے مباحث کی طرف کہ آج کے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں مورد گفتگو قرار پائیں گے۔ ان میں سے ایک مطلب علامہ کے کلام کا تجزیہ، جو گزشتہ درس میں ہم اس کلام کو بیان کیا ہم نے اور اس پر تبصرہ کر رہے تھے شیخ انصاری، اور وہاں پر ہم نے کہا کہ یہ کلام ان کا اور جو ان کی بات سے ظاہر مطلب ہے وہ قواعد کے مطابق مشکل ہے، اور اس کے حوالے سے دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کو ہم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان یعنی وہ فضولی اس مال کو اپنے ذمے پہ لیتا ہے من حیث الاصالہ، اس حوالے سے آگے بحث کو بڑھاتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم دوسرے مطلب کی طرف جائیں گے۔ تو سابقہ مطلب کی تکمیل میں آغا اس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں بحث کو کہ والاوفق بالقواعد فی مثل ھذا، اس طرح کے مورد میں جہاں پر عاقد جو ہے یعنی وہ فضولی وہ اس ما فی الذمہ کو بطور اصالہ قرار دے رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ اس صورت میں یہ اس طرح سے ہے کہ گویا وہ اپنے عین مال سے شراء کر رہا ہے، یہ درواقع اس طرح سے ہے۔ تو یہاں پر اوفق بالقواعد کیا صورت ہے، کیا حکم ہوگا؟ آیا وہی ہوگا کہ جو علامہ نے کہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر قواعد کے مطابق جو زیادہ مطابقت رکھتا ہے حکم وہ اس طرح سے ہے کہ ام البطلان لو عمل بالنیہ، یا تو یہاں پر یہ معاملہ باطل ہے اگر وہ عمل کرتا ہے اسی نیت پر، کہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر وہ اس نیت پہ عمل کرتا ہے، اور نیت کیا تھی کہ غیر کے لیے وہ شراء کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، اور یعنی معاملہ قصد اس کا یہ تھا کہ غیر کے لیے خرید کر رہا ہے اور جبکہ اپنے مال سے خرید کر رہا ہے، اگر وہ اس عمل پہ اس نیت پہ عمل کرتا ہے تو یہاں پر معاملہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ بناء علی انہ لا یعقل فی المعاوضۃ دخول عوض مال الغیر فی ملک غیرہ قہرا۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ باطل ہے کہ معقول نہیں ہے معاملے کے اندر کہ مال غیر کا جو عوض ہے وہ داخل ہو جائے دوسرے کے ملکیت میں، یعنی یہاں فضولی اپنے مال سے خرید کر رہا ہے اور مسمن داخل ہو رہا ہے دوسرے کی ملکیت میں، تو دوسرے کے مال کے عوض کا جو عوض ہے جو یہاں پر مسمن ہے وہ داخل ہو جائے کسی اور کی ملکیت میں، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی قہرن یعنی خود بخود اس طرح سے یہ معقول نہیں ہے، لہذا پس یہ معاملہ کیا ہوگا؟ قواعد کے مطابق باطل ہے۔ معاوضہ اس کی تقاضا نہیں کرتا، معاوضہ تو تقاضا کرتا ہے اس بات کی کہ جس کا وہ مال ہے، جس کی جیب سے وہ چیز جا رہی ہے اس کا عوض بھی خود اسی کی طرف آنا چاہیے، معاوضہ اس کی تقاضا کرتا ہے۔ پس یہاں پر مشتری اپنے مال سے دوسرے کے لیے نہیں خرید کر سکتا، اور یہاں معاملہ باطل ہے۔ وَإِمَّا صِحَّتُهُ، اور دوسری اس کی صورت یہاں پر فرماتے ہیں کہ یا تو ہم کہیں گے کہ یہ معاملہ صحیح ہے، وَوُقُوعُهُ لِنَفْسِهِ، خود اس فضولی کے لیے واقع ہوگا، لو الغى النیہ، اگر وہ اس نیت کو ملغا کر دے، بناء علی انصراف المعاملۃ الی مالک العین قہرا، یعنی وہ جو نیت اس نے کی تھی کہ وہ شراء کر رہا ہے غیر کے لیے، وہ اس کو ملغا کرے گا اور یہ معاملہ خود اس کے لیے واقع ہوگا، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ معاملہ منصرف ہوتا ہے مالک عین کی طرف قہرن، کہ جو مالک عین ہے یہاں پر مشتری خود اپنے اس ما فی الذمہ یعنی خود اپنے سمن سے خرید کر رہا تھا تو وہ خود مالک تھا اس سمن کا، لہٰذا یہ اس مالک عین کی طرف معاملہ انصراف پیدا کرے گا اور وہ مسمن خود اس فضولی کے اس میں چلا جائے گا اس طریقے سے۔ وَإِن نَوَى خِلَافَهُ، اگرچہ اس نے نیت اس کے برخلاف کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک صورت تھی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ما فی الذمہ قرار دے رہا ہے سمن کو اور وہ بھی اپنے ذمے پہ،
تو یہ کس طرح سے ہے؟ آیا من حیث الاصالہ ہے تو پھر اس کی صورتحال قواعد کے مطابق یہ ہوگی، اور اس طرح سے یا ہم بطلان کا حکم کریں گے یا ہم جو ہے وہ صحت کا حکم کریں گے۔ دوسری صورت یہاں پر آگا بیان کرتے ہیں کہ وَإِن جَعَلَ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ، اگر وہ اس مال کو اپنے ذمے پہ قرار دیتا ہے، لا من حیث الاصالہ، لیکن بطور اصالہ قرار نہیں دیتا۔ پہلے تھا کہ بطور اصالہ قرار دے رہا تھا، یعنی بغیر کسی نیابت سے، یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، بطور اصالہ قرار نہیں دے رہا، بل من حیث جعل نفسہ نائبا عن الغیر فضولا، بلکہ وہ فضولی طور پر اپنے آپ کو غیر کا نائب قرار دیتے ہوئے وہ اس سمن کو اپنے ذمے پہ لیتا ہے، یعنی شرع جو ہے وہ اس غیر کے لیے ہے، اور یہ نیابت بھی جو ہے وہ اس غیر کی طرف سے ہے۔ اپنے ذمے پہ اگر وہ سمن لے رہا ہے تو وہ بھی نیابتاً عن الغیر ہے، تو اور خود کو اسی غیر کی جگہ پہ فرض کرتے ہوئے، قائم مقام جانتے ہوئے فضولی طور پہ یوں خود کو نائب بنا رہا ہے، یا تو یہ صورتحال ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ففی ہے، اشکال کیا ہے؟ مع الاشکال فی صحت ھذا لو لم یرجع الی الشرع فی ذمۃ الغیر، کہ اس اشکال کے ساتھ کہ یعنی اس کی صحت میں اشکال موجود ہے اگر یہ شرع فی ذمۃ الغیر کی طرف نہیں پلٹتا، تو اس صورت میں اس کی صحت خود مشکل ہے، چونکہ کس طرح سے جو ہے وہ شخص اپنے مال سے دوسرے کے لیے وہ چیز خرید سکتا ہے، تو یہ معاملے کے اس کے تقاضا کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر یہ شرع فی ذمۃ الغیر کی طرف نہیں پلٹتا تو خود یہ اس کی صحت میں اشکال ہے۔ اس کے علاوہ آگا فرماتے ہیں کہ ان اللازم من ھذا ان الغیر اذا رد هذه المعاملہ، کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ غیر جب اس معاملے کو رد کرتا ہے، وهذه النیابہ، کہ یہ هذه النیابہ اسی هذه المعاملہ پہ عطف ہے، کہ اگر وہ رد کرتا ہے اس معاملے کو اور اس نیابت کو تقع فاسدۃ من اصلها، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اساس اور اصل سے ہی کیا واقع ہوگا؟ فاسد واقع ہوگا۔ لا نہا تقع للمباشر، نہ یہ کہ یہ واقع ہوگا مباشر کے لیے، یعنی وہ کہ جو فضولی ہے اور جو اس عقد کو انجام دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما وقع لم یقصد، جو چیز واقع ہوئی ہے وہ تو مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ واقع ہو خود اس شخص کے لیے تو کس طرح سے اس کے لیے واقع ہوگا جبکہ اس نے یہ غیر کے لیے معاملہ انجام دیا ہے، اور رکوع تابع قصود ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سرے سے اس صورت میں باطل ہے۔ پھر استدراک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نعم اذا عجز المباشر من اثبات ذلك علی البائع، اگر مباشر جو ہے یعنی وہ فضولی جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے پھر اس صورت میں بائع پر اس چیز کو ثابت کرنے سے، بائع پر یعنی وہ جو طرف مقابل ہے اس مشتری کا جو کہ اصیل ہے، بائع ہے، اس کے مقابلے میں یہ عاجز آ جاتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے حوالے سے کہ وہ دوسرے کے لیے معاملہ کر رہا تھا، اس کو ثابت نہیں کر پاتا، نیابتاً وہ سمن کو اپنے ذمہ لے رہا تھا، اس کو ثابت نہیں کر پا رہا مثلا، تو یہاں پر لزمہ ذالک فی ظاہر شریعہ، ظاہر شریعت میں خود اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سمن لازم قرار پاتا ہے کہ وہ ادا کرے، کما ذکرنا سابقاً، جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو بیان کیا، وَنَسَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فِي بَابِ التَّوْكِيلِ، اور باب توکیل کے اندر اس پر فقہا کی ایک جماعت نے نص بھی کی ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ بَرَدْ مِنْ حَيْثُ الْإِصَالَةِ ہو مِنْ حَيْثُ النِّيَابَةِ، وہ اس کو ما فی الذمہ قرار دے رہا ہو، اپنے ذمے پہ لے رہا ہو اس کو، فَوُقُوعُ الْمُعَامَلَةِ فِي الْوَاقِعِ مُرَدَّدَةً بَيْنَ الْمُبَاشِرِ وَالْمَنْوِي، فرماتے ہیں کہ واقع ہونا اس معاملے کا فی الواقع، واقع میں اس معاملے کا واقع ہونا کس طرح سے؟ مرددتاً، مردد واقع ہونا اس کا، کس کے درمیان؟ مباشر اور منوی کے درمیان۔ مباشر وہ جو فضولی ہے، منوی وہ شخص جس کے لیے اس نے نیت کی تھی، وہ غیر، ان کے درمیان اس معاملے کا مردد ہونا، کہ یعنی اگر وہ اجازت دے تو اس کے لیے ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر فضولی کے لیے ہوگا یہ معاملہ، یوں مردد قرار پانا اس کا۔ فرماتے ہیں کہ یہ معاملے کا مردد واقع ہونا مباشر اور منوی کے درمیان دون التزام ہی خرط القطاد، اس کا التزام خرط القطاد سے سختر ہے، یعنی اس کا التزام سختر ہے، خرط القطاد سے مشکل ہے۔ خرط القطاد یعنی کانٹے دار درخت کے کانٹوں کو اتارنا، اور وہ بھی کیسے کہ ہاتھ کو ان کانٹوں کے اوپر سے آپ پھیرتے نیچے کی طرف آئیں اور یوں کانٹے جو ہے اس سے اتار لیں، تو کتنا سخت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ خرط القطاد جو سخت کام ہے، ایک مشکل کام ہے، اس کا التزام اس سے بھی سختر ہے، کہ آپ کہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مباشر اور منوی کے درمیان کیا ہے؟ مردد ہے۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِن توجیہ کرتے ہیں کہ وَيُمْكِن تنزیل العبارہ علی الوقوع المباشر ظاہرا، ممکن ہے کہ علامہ کی اس عبارت کو حمل کیا جائے اس بات پر کہ یہ معاملہ بظاہر جو ہے وہ اس فضولی کے لیے واقع ہوگا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، کہ یہ توجیہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ظاہراً ہم کہیں کہ عبارت سے مراد یہ ہے کہ یہ معاملہ فضولی کے لیے واقع ہو، ظاہری طور پہ یعنی اس معاملے کو فضولی کے لیے جان رہے ہیں، نہ واقعی طور پر۔ یوں اگر ہم عبارت کو حمل کریں اور اس کو اس طرح توجیہ کریں، فرماتے ہیں کہ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ، یہ خود اس عبارت کو دیکھتے ہوئے توجیہ نہیں کر سکتے، اور یہ توجیہ ان کی عبارت کے اعتبار سے بعید ہے۔ چونکہ علامہ نے جو تعلیل بیان کی اس کے مطابق یہ توجیہ نہیں کی جا سکتی، مطابقت نہیں رکھتی۔ بہرحال علامہ پر اشکال ابھی تک اپنی جگہ پر باقی ہے اور وہ حل نہیں ہو سکا اس تجزیے کے اندر جو شیخ انصاری فرما رہے تھے۔ یہ یہاں تک ہمارا مطلب تمام ہوتا ہے۔ ہم نے کہا دو مطلب باقی رہتے ہیں، اور سابقہ پہلا مطلب اس کے نکات تمام ہوئے جو اس فضولی کے اندر سمن اور مسمن کے حوالے سے عین مال اور ما فی الذمہ میں دین کے عنوان سے جو گفتگو تھی۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ معاطات میں فضولی کا جو حکم ہے وہ کیسے ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ دوسرا مطلب کہ یہاں پر کس ہم نظر کے قائل ہوتے ہیں، آیا جس طرح سے بے کے حوالے سے ہم فضولی کے مسئلے کو بیان کر رہے تھے، معاطات کے اندر بھی اس طرح فضولی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی بے والا حکم، بے فضولی کا حکم ہے یہاں پر بھی کہ موقوف اجازے پر، یا نہیں ہم یہاں پر کہیں کہ یہ ریشے سے ہی باطل ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ الثانی یعنی دوسرا جو مطلب ہے ان دو باقی ماندہ مطلب میں سے، الظاہر انہ لا فرق فیما ذکرنا من اقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی والمعاطات، فرق نہیں کرتا وہ مطالب جو ہم نے پیچھے بیان کیے بیع فضولی کے اقسام میں سے، اس میں بیع عقدی یا معاطات ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وہ تمام کے تمام اقسام معاطات میں بھی جاری ہیں، بناء علی افادتها للملک، البتہ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ یہ معاطات مفید ملک ہے، چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ معاطات کے اندر دو مبنا پائی جاتی ہے کہ معاطات یا مفید اباحہ ہے یا ملک ہے، تو جو مفید ملک کے قائل ہیں اس مبنا کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، اذ لا فارق بینہا و بین العقد، چونکہ اس صورت میں تو کوئی فرق نہیں ہے اس کی اور اس عقد کے درمیان میں۔ جہاں پر قید اباحہ کی ہے ممکن ہے وہاں ہم کہیں کہ فضولی جو ہے وہ باطل ہے، چونکہ فضولی جو ہے وہ یعنی خود معاطات جو ہے، معاطات کے اندر فضولی قید اباحہ یعنی مبنی اباحہ کی صورت میں ہم باطل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خود معاطات خلاف اباحہ یعنی خلاف قاعدہ ہے، خلاف اصل ہے۔ جب خلاف اصل ہے تو معاطات میں ہم نے قدر متیقن پہ اکتفا کرنا ہوگا، اور یہ وہاں پر پھر ہوگا جہاں پر دو مالک اعطاء اور اخذ کر رہے ہوں یا دونوں معزون ہوں مالک کی جانب سے، لیکن جہاں پر ایک مالک اور ایک فضولی یا دونوں فضولی ہوں تو وہاں پر ہم معاطات کے صحیح ہونے کے قائل نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال وہاں پر یہ شاید بحث کی جائے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ افاد ملک کی صورت میں معاطات میں فضولی کی بحث مشکل نہیں رکھتی۔ فَإِنَّ التَّقَابُضَ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ أَوْ فُضُولِيٍّ وَأَصِيلٍ، یہ جو تقابض دو فضولیوں کے درمیان ہے معاطات کی صورت میں، یا ایک فضولی اور ایک اصیل یعنی مالک اصلی کے درمیان، اذا وقع بنیت التملیک، جب وہ تملیک کی نیت سے واقع ہو تقابض، والتملک اور یعنی کہ دوسرے کو مالک بنانا اور پھر خود مالک ہونا، فَأَجَازَهُ الْمَالِک، اور یہ تقابض واقع ہو اس طرح دو فضولی یا ایک فضولی اور ایک مالک کے درمیان، اور پھر مالک اصلی آ کر اجازت دے دیتا ہے، تو فلا مانع من وقوع المجاز من حینہ او من حین الاجازہ، تو معنی نہیں ہے کہ وہ جو چیز مورد اجازہ قرار پائی ہے وہ واقع ہو، وہ صحیح ہو، من حینہ، اسی وقت سے کہ جب اجازہ آیا۔ اگر ہم اجازے کو کاشفہ جانے بلکہ داخلہ جانے یا کاشفہ جانے اس کے مطابق بحث فرق کر دے گی۔ فرماتے ہیں کہ من حینہ یعنی من حین العقد، کہ یا من حین تقابض، بلکہ کہ وہ جو مورد اجازہ واقع ہوئی ہے چیز، معنی نہیں ہے کہ وہ مجاز، وہ مورد اجازہ قرار پانے والی چیز واقع ہو یعنی وہ تقابض صحیح ہو، من حین نہیں، خود اس تقابض کے وقت سے، او من حین الاجازہ، یا اجازے کے وقت سے ہم اسے صحیح جانے اگر ہم اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں، ناکاشفہ، اس مبنا کے مطابق۔ فرماتے ہیں کہ کوئی معنی نہیں ہے۔ فعموم مثل قوله تعالی احل اللہ البیع شامل له، عموم جو ہے وہ احل اللہ البیع کا اسی مورد کو بھی آپ فرماتے ہیں کہ شامل ہوتا ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ، بلکہ اسی کی تائید اور مؤید روایت عروۃ البارقی کی ہے کہ حیث ان ظاہر وقوع المعاملۃ بالمعاطات، کے ظاہر وہاں پر کیا ہے کہ معاملہ جو واقع ہوا وہ معاطاتی تھا، اور
لہٰذا وہ معاملہ وہاں پر معاطاتی صورت میں واقع ہو رہا تھا اور فضولی تھا، اور یہ معاملہ صحیح تھا اس نقطۂ روایت کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضولی جب ہم نے اس کی صحت پہ استدلال قائم کیا اسی روایت سے، اور خود اس روایت کا مورد بھی معاملہ معاطاتی ہے، تو یہ خود معید ہے ہمارے اس مطلب کے لیے۔ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے یہ معید ہے، کیونکہ شیخ انصاری بہرحال چونکہ وہاں ہم بیان کر چکے تھے کہ وہاں پر رضایت جو ہے وہ باطناً فضولی کو معلوم تھی، لہذا شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے وہ اصل معاملہ فضولی نہیں رہتا، لیکن مشہور اس مطلب کو پھر بھی فضولی کا مصداق جانتی ہے، لہذا ان کے لیے روایت اور باقی جو ہے وہ اس پر دلیل تھی، اور ابھی بھی مشہور کے نقطہ نگاہ سے یہ روایت یہاں پر دلیل بنے گی، لیکن شیخ کی مبنا کے مطابق یہ معید بنتی ہے۔ اور یہاں تک دوسرے مطلب کے حوالے سے یہ بات روشن ہوئی کہ جس طرح بے کے اندر فضولی کے تمام اقسام ہم نے بیان کیے، وہ پوری کی پوری بحث معاطات کے اندر بھی ہے، اور معاطات کو مفید ملک جانتے ہوئے ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم عقد جو ہے وہ فضولی واقع ہو یا معاطات فضولی واقع ہو، اگر مالک اجازت دیتا ہے تو وہ معاطات فضولی بھی درست واقع ہوگی۔ یہاں تک یہ بات تمام ہوتی ہے۔ اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے کہ وہ افراد جو اس کو نہیں مانتے اور وہ دلائل دیتے ہیں مخالفت میں، وہ کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔